الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عليكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاطمة بذات مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم تمام کو آج کے اس مبارک دن میں تھوڑی دیر دین کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں، پچھلے جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نے کچھ ذکر کیا تھا. موضوع تو بڑا لمبا چوڑا تھا اور وقت کی بہت تنگی تھی، اس لیے میں اپنا موضوع پورا نہیں کر پایا. اس لیے آج میں اسی موضوع پر کچھ لفظ گشائی کرنے جا رہا ہوں. معزز سامعین کرام، میں ذکر کر رہا تھا اس خاتون کا جو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. میں بیان کر رہا تھا اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا، جن کے اخلاق کو دیکھ کر، جن کے کردار کو دیکھ کر، جن کی گفتار کو دیکھ کر آسمان کے ملائکہ بھی رشک کرتے تھے. میں اس کا آج آپ کے سامنے کیوں نہ ذکر کروں؟ جن کی ماں کا کردار تو دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. میں نے بہت کچھ ذکر کر دیا تھا
اور آج میں آپ کے سامنے ان کی وفات کے بارے میں کچھ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بیٹی، آج میں تمہیں چھوڑ کر میں اپنے رب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی تھی۔ یہ سن کر دونوں رونے لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور کان میں کچھ بات کہی۔ وہ بات یہ تھی اور کہا کہ بیٹی، رونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، فرعون بھی آیا تھا جو دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، اتنی مال و دولت طاقتور انسان بھی آئے تھے، لیکن موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے بیٹی، فکر نہ کر، غم نہ کر، انشاءاللہ جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر اپنے مبارک ہاتھ سے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، اس وقت تو میرے ساتھ میں کھڑی ہوگی، میرے پاس میں کھڑی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کیا بات ہے فاطمہ، ابھی تو تم رو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کان میں کوئی بات کہی، اب تو ہنس رہی ہے۔ وہ کہنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا، اس وقت میری امت میرے پاس سے گزرے گی، اور کہا کہ فاطمہ تو بھی میرے پاس میں کھڑی ہوگی۔ آج میں اس خاتون کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے قرآن کو سن کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، اس کی وفات کا وقت آ گیا، دن آ گیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیس رہی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ چکیاں نہیں تھی، ہاتھ سے چکی پیسا کرتے تھے۔ آج بھی گاؤں میں جا کر دیکھیں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی بھی پیس رہی ہے، ادھر دیکھا کہ آٹا بھی گوندھ رہی ہے، اور ایک ہی وقت میں سب کام کر رہی ہے۔ ادھر کپڑے بھی دھوئے جا رہے ہیں، ادھر بچوں کے کپڑے بھی دھوئے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ خیر ہوئے، کیا بات ہے؟ آج سے پہلے میں نے تو ایک ساتھ اتنے کام نہیں دیکھے تھے، فاطمہ کیا بات ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او علی میں تمہیں کیا بتاؤں، میرا آخری دن ہے۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ تو کیسی بات کرتی ہے، ابھی تو تیرے حسن اور حسین چھوٹے معصوم بچے گئے، ان کو تو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ ان کی پرورش کون کرے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ اور ان کو ماں کا پیار کون دے گا؟ فاطمہ تو ان کو چھوڑ کے چلی جا رہی ہے، تیرے بعد ان کو پیار کون دے گا؟ تیرے بعد جانے کے بعد وہ کسی اماں کہہ کر پکاریں گے، کسی اماں کہہ کر کھانا مانگیں گے، کسی اماں کہہ کر روٹی مانگیں گے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی او علی جب میں فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہی تھی، کہا کہ علی میں مصلی پہ بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھ رہی تھی، کہتی ہے کہ پڑھتی پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر کے کبھی اس والے کمرے میں جاتے ہیں، کبھی ادھر والے کمرے میں جاتے ہیں،
کیا خوشی سے دے رہا ہوں میں، مارے بولے بس دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کہنے لگی او علی، میں نے خواب میں یہ دیکھا گیا کہ میرے ابا جان کبھی میرے اس گھر کے کمرے میں جاتے گئے، کبھی ادھر والے کمرے میں جاتے گئے، کبھی ادھر والے کمرے میں جاتے گئے۔ کہنے لگے علی میرے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا، ادھر والے کمرے میں دیکھ کے آتے ہیں میں نہ ملی، ادھر والے کمرے میں مجھے دیکھا میں نہ ملی، ادھر والے کمرے میں دیکھا میں نہ ملی۔ اچانک جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے ابا جان کی میرے اوپر نظر پڑی، میرے ابا جان نے مجھے گلے سے لگا کر پھونٹ پھونٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے بیٹی اتنی دیر سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے پورے کمروں کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور بیٹی میں نے پورے تیرے گھر کو جھنجھوڑ دیا، تو اتنی دیر کہاں تھی؟ کہنے لگی او علی میرے ابا نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگی اب اے بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تو کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ کو گلے سے لگا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او فاطمہ تو کیسی بات کرتی ہے، او فاطمہ خیر ہوئے تو کیسی بات کرتی ہے، ابھی معصوم بچے ہیں، ابھی تو نے پوری زندگی بھی نہیں گزاری ہے، ابھی تو تیری جوانی ہے، ابھی تو سب کچھ زندگی کا باقی ہے، ابھی تو کہاں جا رہی ہے؟ اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے کھیلتے ہوئے آ گئے۔ حضرت فاطمہ کی باتوں کو سن کر کہنے لگے ابا جان اماں کیا بات کر رہی ہے، کیسی بات کر رہی ہے، اماں کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کہنے لگی او بچوں تم جاؤ اپنے نانا کی قبر پر جا کر میرا سلام اور آپ کا سلام کہہ دو۔ جب وہ معصوم بچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے نانا ہماری اماں کا بھی سلام حاضر اور ہمارا بھی سلام حاضر ہے، سلام لے لیجئے۔ وہاں سے آواز آئی، کہنے لگے او میرے نواسو میرا تو روزہ تم بعد میں بھی دیکھ لو گے، میرے روزے پر تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، بعد میں بھی آ سکتے ہو، میرا روزہ تمہیں یہی ملے گا، جاؤ اپنی اماں کے پاس جا کر اپنی اماں کا آخری چہرہ تو دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں اپنی اماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ قبر سے آواز آئی اور میرے نواسوں اور ننھے منھے بچوں اور پیاری شکل کو جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھانے آتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو حضرت حسن اور حسین دونوں کندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ وہ معصوم بچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر آئے، اندر سے آواز آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نواسوں جاؤ اپنی اماں کا آخری مرتبہ دیدار کر لو، میری تو قبر بعد میں بھی یہی ہے، میری قبر میں تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، لیکن اپنی اماں کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ لو جا کے۔ وہ بچے روتے ہوئے واپس آئے، آ کر کہنے لگے وہ اماں جان ہمارے نانا نے یہ بات کہی ہے کہ جاؤ اپنی اماں کا آخری چہرہ دیکھ لو، میری قبر میں بھی بعد میں بھی آ سکتے ہو۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی او علی میں تم سے 3 چیزوں کی وصیت کرتی ہوں، علی میرے بعد تم جس سے چاہو تم شادی کر لینا نیک عورت سے، ابھی تمہاری جوانی ہے، میرے جانے کے بعد تم جس سے چاہو تم شادی کر لینا، پہلی وصیت۔ اور دوسری وصیت کرتی ہے کہ علی جس سے تم شادی کرو مہینے میں 29 دن ان کے پاس گزارنا، اور مہینے میں 1 دن ان ننھے منھے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر لینا، کیونکہ میرے جانے کے بعد یہ اماں کس کو کہہ کر پکاریں گے، یہ اماں کہہ کر کس سے روٹی مانگیں گے، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو ان کا حامی کون ہوگا؟ کہنے لگی والی دوسری میری وصیت یہ ہے مہینے میں 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، اور آخری دن یعنی 1 دن میرے ان بچوں کے پاس بھی گزار لینا، والی جب میرے بچے بڑے ہو جائے تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ کرتی ہے، غور سے سننا میری بات کو، سوچنے کا مقام ہے، اور کہتی ہے کہ علی جب میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ نیال نہ ہوگا۔ کہنے لگی وہ علی جب میدان محشر ہوگا
امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر سے۔ اس وقت میں بھی ان کے پاس میں کھڑی ہوں گی۔ اس وقت اے علی میری ایک وصیت سن لے، میں نے زندگی میں تجھے کوئی دکھ دیا ہو تو معاف کر دینا، کوئی تکلیف دی ہو تو معاف کر دینا، کبھی ایسا بھی دن آیا ہوگا میں نے ٹائم پہ تیرے لیے کھانا نہیں پکایا ہوگا، معاف کر دینا علی، معاف کر دینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ کہنے لگی میدان محشر ہوگا، میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوں گی، ادھر تم آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مت کہہ دینا کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری بیٹی نے زندگی میں میرا حق ادا نہیں کیا۔ سوچنے کا مقام ہے، وہ خاتون جن کا مرتبہ تو دیکھو، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ کہتی ہے کہ علی میرا حق مجھے معاف کر دینا، میں نے زندگی میں تکلیف بھی دی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے فاطمہ میں بھی تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب میدان محشر ہوگا، بڑی محفل ہوگی، تو اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوگی، اس وقت تو اپنے ابا سے یہ مت کہہ دینا، اپنے ابا سے یہ مت کہہ دینا، اپنے ابا سے یہ مت کہہ دینا کہ ابا جان تو نے مجھے علی کے ساتھ میرا رشتہ کروایا تھا، میں نے علی کے گھر آ کر میں نے کبھی میری زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ فقیری کا اور تنگ دستی کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کی، جب اپنی بیٹی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ودا کر رہے تھے اور اس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے میری بیٹی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اور تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ علی کی زندگی ایسی ہے، علی کی معاشی حالت تو بہت تنگ ہے، ان سے کبھی ان کی زندگی کے بارے میں سوال مت کرنا۔ اے بیٹی کبھی ایسا سوال مت کرنا جو ان سے پورا نہ ہو۔ آج ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھا کر بھیجتے ہیں، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بیٹی اپنے شوہر سے ایسا سوال مت کرنا جو ان سے پورا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، وہ معصوم بچے بھی رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہے، حسن اور حسین چھوٹے بچے رو رہے ہیں اور بار بار اپنے ابا سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان اماں یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میں چھوڑ کے چلی جا رہی ہوں، ابا جان بتا تو صحیح یہ کہاں جا رہی ہے۔ یہ کہتے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ علی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا نے مجھے ایک بات اور کہی ہے اور کہا کہ بیٹی تم نے کس چیز سے آج روزہ رکھا ہے؟ روزے کی حالت میں تھی جب ان کا آخری وقت آیا تھا۔ علی کہنے لگے وہ فاطمہ بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا کہ جب میرا ابا میرے خواب میں آئے تھے مجھے کہا کہ بیٹی تو نے کس چیز سے روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ابا جان 4 کھجوریں اور تھوڑا کچھ پانے تھا۔ ابا جان کہنے لگے او بیٹی آج تو نے سحری تو علی کے دسترخوان پر کی ہے، بیٹی تو نے سحری تو علی کے دسترخوان پر کی ہے، بیٹی تیری افطاری کے لیے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اس خاتون کے بارے میں کیا ہی کہنا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان پر قربان ہو جاؤں۔ آج ہم اور آپ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی سنتوں کو بجانے لاتے ہیں، ان کے احکام کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔